کریم اللہ نے توبہ دی اہمیت نو بیان کرندے ہویاں مومناں نو خطاب کر کے توبہ دے بارے کریم اللہ نے اپنی مخلوق نو متوجہ کیتا۔ آج دی اس روحانیت والی مجلس وچ آواز سارا تک آ رہی نا جناب؟ پڑھ دے جائیے یا رک جائیے؟ ٹھیک ہے، سلامت رہو۔ سامعین گرامی قادر، کریم اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب وچ انسان نو توبہ دی طرف اکثر مقامات تے متوجہ کیتا۔ میرا دل کیتا کہ آج دی اس مجلس وچ اہمیت توبہ جناب دے سامنے ذکر کراں کہ توبہ دی اسلام وچ اہمیت کیا ہے، استغفار کرن دا ثواب کیا ہے، جڑے انسان توبہ کریندا ہے اور اللہ دی بارگاہ چ آ کے متوجہ ہو ویندا ہے کریم اللہ نو توبہ کرن والے بندے نال کتنی محبت ہے۔ انشاءاللہ اس مضمون دے ضمن وچ رہ کے میں چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنی ہاں۔ اگر موضوع جناب نو پسند آیا تو مل کے سارے احباب تلاوت کر لو صلوات بر محمد۔ سامعین گرامی قادر، توبہ بہت ہی جامع موضوع ہے، اتنا وسیع موضوع ہے کہ کریم اللہ نے خود فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جنہ دے اندر ایمان ہے، مومن لوگ، تمام مومنین مل کے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کیوں توبہ کرو؟ تاکہ جدہ تساں توبہ کرے سو پھر کریم اللہ دی طرفوں تو نجات دا پروانہ ملوے سے۔ سامعین گرامی کا توبہ دی بہت زیادہ اہمیت اور اکثر مقامات تے سب تو پہلے ویکھنا ہے کہ توبہ دا معنی کیا ہے۔ توبہ دا معنی ہی الرجوع من الذنب القولی والفعلی والفکری، کہ انسان رجوع کرے اپنے گناہاں تو، یعنی من قولی انسان دے زبان والے گناہ، والفعلی افعال والے گناہ، والفکری سوچاں والے گناہاں تو کریم اللہ اپنے مالک دی بارگاہ توبہ تو نصوبہ کرے۔ توبہ سامعین گرامی کا جس طرح علماء فرمائیں کہ جس طرح ایک غلام اپنے مالک تو ناراض ہو کے اپنے مالک تو دور چلا ویندا، مالک تو جدائی ہو گئی، ہن اس غلام نو خیال آیا کہ میں مالک دی نافرمانی کیتی، میں مالک دی گستاخی کیتی، میں اپنے احسان، میں اپنے محسن دا احسان فراموشی کیتی۔ ہن اس بندے دا ذہن متوجہ ہویا، ضمیر زندہ ہویا، اتھاؤں دے دل چو آواز آئی مالک کول ونج کے اپنے جرم دا اعتراف کر لائے۔ علماء فرمائندن ایا غلام عبد عائق جدوں اپنے مالک تو دور ہو کے وقت مالک دے کول آ کے اپنے جرم دی معافی منگ دے، عربی زبان جس نو آکھیا ویندا توبہ، راجع یعنی رجوع کرنے والا۔ اسی طرح ایک گناہگار انسان جدو انسان دی زندگی 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال، 80 سال، پوری زندگی مالک دی نافرمانی کریندا رہا، ایک دن انسان دا ذہن متوجہ ہویا، ضمیر زندہ ہویا کہ میں مالک تو دوری اختیار کر کے شیطان دے آکھے لگ کے مالک تو دوری اختیار کر رہا۔ ہن اس بندے دا ذہن متوجہ ہویا، جدو ذہن متوجہ ہویا مالک دی بارگاہ چاہ کے سچے دل نال توبہ کیتیس، مالک دی بارگاہ چاہ کے رجوع کیتاس، عربی زبان جس نہ کھویندا توبہ، یعنی مالک دی بارگاہ رجوع کرنا۔ سامعین گرامی قادر، گناہگار بندے نال کتنی محبت ہے کریم اللہ نو، جڑا انسان مجرم ہوئے اور پھر جرم دے اعتراف کر لوے، مالک دی بارگاہ توبہ کر لوے۔ اتنا اہمیت والا موضوع، تقریباً ہر انسان نو اس موضوع دی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی قادر، وہ کریم اللہ اپنے بندے نو کن الفاظ نال متوجہ کر رہا، گناہگار بندے نو کتنے پیارے الفاظ نال متوجہ کر رہا۔ فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا میرا حبیب
میرے انہاں گناہگار بندے نو آکھ دے جڑے گناہ کر کے میرا نقصان نہیں کیتا اپنے اتے ظلم کیتا نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرا حبیب میرے انہاں گناہگار بندے نو آکھ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہو، میری رحمت تو مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا بندہ میرے کولو توبہ کر تا صحیح، تیرے توبہ کرن دی دیر ہے میرے معاف کرنے چ دیر کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قدر کریم اللہ اپنے انسان نال کتنی محبت کریندا، جڑا انسان گناہ تو باز آ کے مالک دی بارگاہ چ متوجہ ہو جاوے، جدو انسان گناہ تو توبہ کریندا، سامعین گرامی قدر پہلے انسان مجرم ہوندا، جدو توبہ کریندا پھر محبوب خدا بن ویندا۔ قرآن مجید دی واضح آیات ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا میں انہاں بندیاں نو بڑا محبوب ہاں، بڑا انہاں نال محبت کرینا جڑے بندہ توبہ کریندے اور جڑے اپنا تزکیہ نفس کریندے، جڑے با طہارت ہوندے۔ پھر فرمایا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل بہ ثم اہتدی، کریم فرمائندہ ہے میں صرف معاف کرنا والا نہ، میں غفار ہاں۔ سامعین گرامی صرف معاف کرنے والی ذات نہیں، صرف غافر نہیں، بلکہ کریم آخرہ میں غفار ہاں، بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہاں۔ فرمایا انہاں لوگوں نے معاف کرنا والا جڑے بندے ایمان رکھ دیں، صاحب ایمان ہوویں اور پھر توبہ کریں، ثم اہتدی، وہ بندے جڑے توبہ کریں وہ تو رحمان دی بارگاہ چ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سامعین گرامی کا جدو انسان توبہ کریں دے بہت ساری آیات میرے سامنے، اور ایک آیت کریم اللہ نے اپنی رحمت دی کمال کر دیتی۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا مجرم میری بارگاہ چاہ کے سچے دل نال توبہ کریں دے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا جیڑا بندہ گناہ تو توبہ کر لیندے، توبۃ نصوحا کریندے، خالص توبہ کریندے، پہلا انعام میں اس نو اے عطا کرینا جدوں او توبہ کریندے میں او دے گناہاں نو معاف کر چھڑینا۔ پھر صرف گناہاں نو معاف نہیں کریندا، جدوں انسان توبہ کریندے پھر جنت جیسی عظیم نعمت اس نو انعام دے طور دے عطا فرمائے۔ سامعین گرامی کا چھوٹا جا لمحہ فکری ہے، دنیا دا عام مجرم ہوئے، توجہ ہے جناب دے، دنیا دا عام مجرم ہوئے، عدالتیں اگر جرم دے اعتراف کر لوے اس تے سزا عائد ہو سی، پھر اگر سفارش ضمانت ہو جائے مجرم نو معاف کر دیتا جائے، دنیا دی کوئی ایسی عدالت نہیں جڑی مجرم نو معاف کرے اور نال اس نو انعام بھی عطا کرے۔ دنیا دا عام مجرم ہوئے، عام عدالت ہوئے، جرم معاف ہوئے، کوئی قبلہ ایسی عدالت دنیا دی نہیں۔ مجرم اگر ایک قاتل ہے اور اس کا قتل اگلے لوگ معاف کر دیں، قاتل نو انعام دیتا جائے، گناہگار ہے اس نو انعام دیتا جائے، نا سامعین گرامی قد دنیا دی کوئی ایسی عدالت نہیں۔ میں قربان جاواں کریم خالق دی رحمت اور قدرتوں اور شفقتوں، او کریم فرمائندے جدو بندہ گناہوں تو توبہ کریندے مجرم نو میں صرف معاف نہیں کریندہ، جنت جیسی نعمت بطور انعام عطا فرمائندہ، جنت جیسی نعمت بطور انعام عطا فرمائنا جڑا بندہ میری بارگاہ سچے دل نال توبہ کریندا ہے۔ اور سامعین گرامی کا جڑا بندہ توبہ کریندا ہے کتنی فضیلت اس بندے دی، کتنی اہمیت، حاملین عرشی مخلوق اس بندے واسطے استغفار کریندے جڑی مالک دی بارگاہ متوجہ ہو جائے۔ اتھے زمین تے بہ کے میرے جیسا گناہگار بندہ توبہ کر رہے، میرے جیسا مجرم انسان اپنے گناہاں دے اعتراف کر رہے، اتھے عرشی مخلوق اس مجرم واسطے اللہ دی بارگاہ سفارش طلب کر رہی ہے، اللہ دی بارگاہ اس بندے واسطے سفارش طلب کر رہی۔ اپنے کولو نہیں آخرا، سورہ غافر دی آیت ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، او فرشتے حاملین عرش
جڑے کریم اللہ دے بڑے مقرب فرشتے ہیں، جدو گناہگار بندہ اپنے گناہوں تو توبہ کریندا ہے مالک دی بارگاہ چ متوجہ ہوندا ہے، حاملین عرش مالک دی بارگاہ چ عرض کریندے ہیں اے کریم اللہ تیرا گناہگار بندہ ہی مجرم آئی تیری بارگاہ توبہ کر رہا، اے کریم اللہ اس بندے دے گناہوں نو معاف فرما دے۔ اتنے زمین تے بہ کے میرے جیسا گناہگار بندہ توبہ کر رہے، اتنی فضیلت اور اہمیت دا حامل ہو جاندہ ہے۔ حاملین عرش بھی اس بندے واسطے استغفار کریں، صلوات بھیج لو محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین گرامی قادر، اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت۔ جناب آدم علیہ السلام ابو البشر، حدیث قدسی ایک میں مطالعہ کیتا، میں چاہتا جناب دی جھولیاں تک پہنچا دے وہاں۔ جناب آدم نے مالک دی بارگاہ عرض کی تھی، کریم اللہ میری اولاد تے تیں شیطان نو تسلط عطا فرمایا، اتنا شیطان دا تسلط کہ ہر لمحہ ہر جگہ انسان نو شیطان برگھلا رہے، گناہوں دی طرف متوجہ کر رہے، شیطان نو اتنا تسلط اللہ نے عطا کیتا، اجریتہ مجرى الدم، کہ انسان دے خون دے قطرے قطرے شیطان نو تسلط عطا کیتا۔ جناب آدم مالک دی بارگاہ عرض کی تھی، توجہ کرنا سامعین گرامی قادر، بڑا قیمتی روایت تواڈے جھولیاں دی نظر کرنا چاہنا۔ جناب آدم نے مالک دی بارگاہ عرض کی تھی، کریم اللہ میری اولاد تے تیں شیطان نو تسلط فرمایا، اس دے بدلے میری اولاد نو تو کے عطا فرمایا؟ توجہ ہے جناب دے، شیطان دے اتنا تسلط کہ انسان دے خون دے قطرے قطرے تے شیطان دا تسلط۔ مالک دی بارگاہ عرض کی تھی، کریم اللہ میری اولاد نو تو کے عطا فرمایا؟ کریم اللہ دی طرف آواز آئی، یا آدم اے میرا نبی، اے ابو البشر، تیری اولاد تے میں کچھ ایسے احسان عطا فرمائیں، ایسی نعمت عطا فرمائیں، ایسے انہوں نے امتیاز عطا فرمائیں۔ پہلا انہوں نے میں اے امتیاز عطا فرمایا، تیری اولاد تے میں احسان فرمایا، تیری اولاد چوں اگر کوئی بندہ برائی دا ارادہ کرے اس دی برائی لکھی نہ ویسی۔ توجہ کرنا سامعین کرام، کوئی بندہ برائی دا ارادہ کرے سی، برائی لکھی نہ ویسی، گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہ لکھا ویسی۔ فرمایا آدم تیری اولاد چو اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرے، ارادہ کرن تے کریم اللہ ایک نیکی دا ثواب نہ میا مالے درج فرمائے۔ سلامت رہو، توڑے سمجھن دے صدقہ مالک تم سل جیڑا مجلس سنن آئے، جیڑا کچھ حاصل کرن آئے، سامعین گرامی کا میں طالب علمان اندازے کوشش کرے ساں۔ سامعین گرامی کا جناب آدم مالک دی بارگاہ عرض کرن، کریم اللہ فرمایا آدم تیری اولاد تے میں احسان فرمایا، گناہ دا ارادہ کرے سی گناہ نہ لکھی سی، جدو تک گناہ نہ کرے سی اس وقت تک گناہ نہ لکھی سی، لیکن نیکی کرے سی، نیکی دا صرف ارادہ، نیکی انجام دیتی نہیں، نیکی دا ارادہ کرن تے ایک نیکی دا ثواب عطا فرمائے سی۔ پھر فرمایا آدم اگر تیری اولاد چوں کوئی بندہ گناہ کرے سی، برائی کرے سی، ایک گناہ تے ایک برائی تے ایک گناہ لکھا ویسی، ایک گناہ کرے سی، ایک گناہ دا برائی دا عذاب نامہ اعمال لکھا ویسی۔ فرمایا آدم تیری اولاد چوں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے سی، دا نیکیاں دا ثواب نامہ اعمال درج فرمائے۔ زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد۔ مالک تو نے اپنے زمانے رکھے، بسم اللہ کر۔ سامعین گرامی کا تھوڑی توجہ کرنا، علماء فرمائیں اور سوال کیتا گیا معصوم دے بارگاہ وچ، مولا اگر کوئی بندہ نیکی کرے سی تو پھر تو فرشتہ نو پتہ چل سی، کرامن کاتبین نو پتہ چل سی، نیکی دا ارادہ کرن تے فرشتہ نو کیویں علم ہو سی او نیکی لکھے سن؟ معصوم دے بارگاہ وچ کسی بندے سوال کیتا، معصوم فرمائیں عبد خدا جدوں کوئی انسان نیکی دا ارادہ کرے نا، توجہ کرنا، جدوں کوئی انسان نیکی دا ارادہ کرے نا او دے جسم وچوں اتنی بہترین خوشبو پیدا ہوندی جڑی فرشتے محسوس کریں دے، جسم وچ خوشبو پیدا ہوندی۔ جدوں انسان مثلا نماز دا ارادہ کیتا جسم وچ خوشبو پیدا ہو سی، سچ بولن دا ارادہ کیتا، غریب دی معاونت دا ارادہ کیتا، یتیم بچے دی کفالت دا ارادہ کیتا، ہمسایاں نال اچھے برتاؤ دا ارادہ کیتا،
جسم وچوں اتنی اچھی خوشبو ہو سی فرشتے محسوس کرے سے۔ اور سامعین گرامی کر میں تو ان الفاظ جملے معصوم دے عرض کردہ ہونا، گویا کہ ہر نیکی دی اپنی خوشبو، گویا کہ نماز دی اپنی خوشبو، روزے دی اپنی خوشبو، حج دی اپنی خوشبو، زکوٰۃ دی اپنی خوشبو، ہر نیکی دی اپنی خوشبو، پھر یہ تمام نیکیاں مل کے ایک گلستان، ایک باغ دی شکل وچ بن ویندے، ایک گلدستہ نیکیاں دا بن ویندا۔ سامعین گرامی کا اس سے واسطے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن دی نیت او دے عمل نالوں زیادہ فضیلت رکھ دی۔ سامعین گرامی جس طرح ایک انسان نیکی دا ارادہ کریں دے خوشبو محسوس ہوندی، اسی طرح روایات وچ ملدا ہے جڑا انسان گناہ کریں دے، مثلا انسان جدوں ساڈے جا گناہگار بندہ جھوٹ بولیندا ہے، عرش الہی نال ایک ایسی بدبو ایسی سمیل ویندی ہے، فرشتے رحمان کو پوچھتے ہیں کریم اللہ زمین تے کیسا گناہ ہو رہا ہے؟ رحمان دی طرف آواز آندی ہے، میرے معصوم مخلوق فرشتے، زمین تے بنی آدم نے جھوٹ بولیا ہے، اور معاشر والے دن جیڑا گناہگار مجرم انسان ہو سی دسنا نہ پوسی، تمام مخلوق ویکھ کے انسان دی پیشانی تے لکھو سی اس بندے فلاں گناہ کیتا ہے، اس بندے فلاں گناہ کیتا ہے۔ اس واسطے بہترین ہے وہ انسان جیڑے اس مختصر زندگی ہے کریم دی بارگاہ چ متوجہ ہو کے توبۃ نصوحہ کر لے۔ سامعین گرامی کر جناب آدم نو کریم اللہ یہ جملے ارشاد فرمائے، پھر فرمایا آدم تیری اولاد تے میں احسان کیتا، جدو ایک نیکی کرے سی ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب نامہ اعمال دا، پھر فرمایا صرف 10 نہیں اس تو زیادہ دا بھی پیکج میں کریم اللہ نے فرمایا نہ قرآن پڑھ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا جیڑا بندہ ایک نیکی کریندا ہے او دی نیکی او دا خلوص والی نیکی اس دانے دی مانند ہے جیڑا دانہ زمین تے سٹ دیتا جائے، اس دانے چو 7 بالیاں نکلیں، فرمایا 7 سٹے 100 دانہ ہوئے، گویا کہ کریم اللہ ایک نیکی دے بدلے 700 نیکیاں دا ثواب نامہ اعمال دا فرمایا سی۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کریم فرما رہے حساب وہ کریں دے جندے خزانے چ کمی ہوئے، میں وہ ذات ہاں جڑی بے حساب عطا کرنا والی ذات ہوں۔ صلوات پڑھ لو محمد سامعین گرامی کا جناب آدم نے عرض کی تھی کریم اللہ یا رب زدنی، اے کریم اللہ تیری رحمت بڑی وسیع، تیرے دربار اچ کمی نہیں، تیرے خزانے بڑے وسیع، میرا کریم اللہ میری اولاد تے اور بھی زیادہ احسان فرما۔ توجہ کرنا سامعین گرامی، اپنے دلوں تے نقش کرنا اس روایت نو۔ جناب آدم عرض کی تھی کریم اللہ میری اولاد تے اور بھی لطف و کرم فرما۔ فرمایا آدم تیری اولاد تے میں اور بھی لطف فرمائنا، اے آدم جد تیری اولاد چ کوئی بندہ گناہ کرے سی، پھر گناہ کرن دو بعد فرمایا 60 سال 70 سال بعد ہی میری بارگاہ چ متوجہ ہو کے ثم استغفرا او استغفار کرے سی، میں دے گناہاں نو معاف فرما چھوڑے سی۔ فرمایا اے آدم میں تیری اولاد تے احسان فرمایا، پھر اتنا احسان فرمایا اس بندے نو میں اتنی مہلت عطا فرمائے ساں، اے آدم وہ بندہ 60 سال 70 سال فرمایا اذا بالغت التراکی، فرمایا اس نو اتنی مہلت عطا کرے ساں اس واسطے باب توبہ دا میں آخری دم تک اس واسطے باب توبہ کھلا رکھ ساں۔ فرمایا اتنا باب توبہ وسیع کرے ساں حتی اذا بالغت التراکی، فرمایا جدو دی روح قبض ہو رہی ہو سی۔ توجہ کرنا، فرمایا آدم میں تیری اولاد تے احسان فرمایا، تیری اولاد چو اگر کوئی جرم کرے سی میری بارگاہ چ متوجہ ہوئے سی آخری دم تک 60 سال 70 سال 100 سال، ہن ملک الموت آ کے روح قبض کرن لگ گئے، فرمایا اس بندے دی روح قبض ہو رہی ہے، تمام جسم چ روح نکل گئی حتی اذا بالغت التراکی، فرمایا او دی روح دے حلق تک پہنچ آئے، ہن بھی او دا ضمیر متوجہ ہوئے میری بارگاہ توبہ کرے سی، میں او دے گناہاں نو معاف کر چھوڑے سی۔ سلامت رسامی نے ہن جناب آدم کریم اللہ دی بارگاہ چارج کی تھی کریم اللہ رب حسبی، اے کریم اللہ اتنا احسان میری اولاد تے کافی، اتنا احسان بنی آدم تے کافی کہ جس وقت بھی ضمیر زندہ ہو جا میری بارگاہ چاہ کے متوجہ ہو کے توبہ چا کرے مودے گناہاں نو معاف کر چھڑے ساں۔
سامعین گرامی قادر اتنا انتظار کر رہے کریم اللہ تواڈا تے میرا، اتنا انتظار فرما رہے، کوئی دنیا ایسی شفیق ہستی نہیں ملتی، ماں دی بڑی ممتا، ماں بڑی اپنے بچے نال شفقت کریں دی، لیکن ماں دی ممتا کو جا وہ کریم اللہ 70 ماں تو بھی زیادہ محبت اپنے انسان نال کریں دے، بلکہ میں تو ان جملے عرض کرتا رہنا، ماں دے دل وچ محبت پیدا کرن والی ذات بھی کریم اللہ ہے۔ سامعین گرامی کر کتنا انتظار کر رہے کریم اللہ تواڈا تے میرا، گناہگار بندے دا کتنا انتظار فرما رہے۔ حدیث قدسی دے جملے جناب داؤد نو عرض کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری ورفقی لمات شوقا الیہ، فرمایا ہے میرا داؤد نبی، اگر گناہگار بندے نو علم ہو جائے کہ میں گناہگار بندے دا کتنا انتظار کر رہا ہوں، اگر گناہگار بندے نو علم ہو جائے کہ میں گناہگار بندے دے کتنا انتظار کر رہا ہوں کہ میری بارگاہ چاہ کے توبہ کرے، میری بارگاہ چاہ کے اپنے جرم دے اعتراف کرے، اگر گناہگار بندے نو علم ہو جائے، اے میرا داؤد نبی اگر انہوں نے میرے انتظار دی کیفیت دا علم ہو جائے، اے میرا داؤد نبی اگر اس بندے نو علم ہو جائے میں گناہگار کتنا او منتظر کتنا، لمات شوقا الیہ، اے گناہگار بندہ مرن تو پہلے مر ویسے کہ میں مجرم کتنا اور وہ میری منتظر کتنا ہے کریم اللہ، وہ کتنا میرا انتظار کر رہے۔ سامعین گرامی کا صرف تواڈا تے میرا انتظار نہیں کیتا بلکہ فرعون جیسے دشمن دا بھی انتظار فرمایا ہے، تبھی تو تھک تو نہیں ہیں جناب دیاں، صلوات بھیج لو محمد اہل بیت اللہ۔ سامعین گرامی کا تُس تے میں جتنے گناہگار حسائیں، جتنے مجرم حسائیں، کوئی ایسا انسان تواڈے تے میرے اس مجلس وچ ایسا نہیں آیا جڑا فرعون تو زیادہ مجرم ہوئے، کوئی ایسا انسان نہیں جڑا فرعون تو زیادہ گناہگار ہوئے۔ مجلس حسین ہے ہی مجلس توبہ، یہ مجلس حسین ہے ہی انسان نو حر بناون والی مجالس۔ سامعین گرامی کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا فرعون تو زیادہ گناہگار ہوئے، فرعون تو زیادہ مجرم ہوئے۔ فرعون کیسا مجرم آئی، انا ربکم العالی، اپنے آپ نو خدا کھویندائی، اب سرکش اتنا انا ربکم العالی دے نعرے، لیکن فرعون واسطے بھی کریم اللہ نے باب توبہ بند نہیں فرمایا۔ توجہ کرنا سامعین گرامی، بڑی بہترین جی حدیث، سونے دے قلم نال لکھن والی حدیث میں جناب دی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی کا فرعون نو بھی جدو جناب موسیٰ نو اپنے کلیم نبی نو کریم اللہ نے بھیجا اپنے دشمن دی طرف، فرعون دی طرف، سرکش دی طرف، اے موسیٰ، اے میرا نبی، حل اتاک حدیث الموسیٰ، اے میرا موسیٰ نبی میرے دشمن دے دربار وچ ونج، اپنے بھائی ہارون نو بھی ساتھ لائے، میرے دشمن دے دربار وچ ونج کے میرا پیغام پہنچا دے۔ اے کریم اللہ کیسا پیغام پہنچاونا ہے، اے میرا موسیٰ میرے فرعون میرے دشمن نو آکھ دے کریم اللہ ہون بھی تے نہ آکھ رہے، اگر ہون بھی تیرا ضمیر زندہ ہے میری بارگاہ چاہ کے توبہ کر لے، ہون بھی اگر تیرا ضمیر زندہ ہو گئے میری بارگاہ چاہ کے ہون بھی توبہ کر لے، میں تیری توبہ نو معاف فرما چھوڑے ساں۔ موسیٰ جا میرے دشمن دے مقابلے دربار جا، لیکن یاد رکھنا میرے دشمن نال گفتگو نرم لہجے چ کرنا، قولوا لہو قولا لینا، اے میرا موسیٰ نبی ہارون بھائی نو بھی ساتھ لے کے جاؤ، لیکن یاد رکھنا میرے دشمن نال سخت لہجہ اختیار نہ کرنا، میرے دشمن نال نرم لہجے چ گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے وہ دل میری طرف متوجہ ہو جائے۔ سامعین گرامی کا پھر تسا جان دے ہو جناب موسیٰ گئے فرعون دے دربار وچ، لیکن فرعون سرکش آئی متوجہ نہ ہویا، اور روایات وچ مل دے جدو فرعون دریا دے وچ غرق ہونے لگا حضرت موسیٰ دیاں منتاں کریندا رکھ، اے موسیٰ ہن میں معاف فرما چھوڑ، جناب موسیٰ معاف نہ فرمایا، فرعون دریا وچ غرق ہو گیا۔ جناب موسیٰ مالک دی بارگاہ عرض کی کریم اللہ تیرا دشمن آئی او دریا وچ غرق ہوندا رہیا، میریاں منتاں کریندا رہیا، میں اس نو معاف نہ کیتا۔ ہاتف غیبی دی آواز آئی، موسیٰ اس فرعون تیرے کولو معافی منگی آئی نہ تے معاف نہ کیتا، اگر میرے کولو ایک بار ہی آکھیا کریم اللہ میں نے معاف فرما چھوڑ، میں وہ دی غلطی نو معاف کر چھوڑا۔
اے موسیٰ میری بارگاہ اگر فرعون مرد ویلے بھی میری بارگاہ آکھیا کریم اللہ میں مجرم ہاں میں معاف کر دے مودی غلطی نو معاف کر چھوڑا. سامعین گرامی باب توبہ بند نہیں فرمایا تواڈے تے میرے واسطے. آؤ کتنا کریم اللہ اپنے گناہ گار جڑا بندہ گناہاں تو توبہ کریندا ہے مالک دی بارگاہ چ متوجہ ہوندا ہے کتنا عزیز ہو ویندا ہے وہ بندہ. ایک واقعہ سنا چھوڑا جناب نو صلوات بھیج لو محمد و اہل بیت محمد. بہت مشہور جہا واقعہ دسنا چاہنا گناہ گار بندے نال کتنا جڑا بندہ گناہاں تو توبہ کریندا ہے اللہ رب العزت کتنی محبت فرمیندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور کلیم خدا. حضرت موسیٰ دے دورے قوم پریشان گھبرا گئی بارش نہ ہوئی قحط سالی ہو گئی لوگن یہ فصلیں تباہ ہونے لگ گئیں جانور مرن لگ گئے. حضرت موسیٰ دی قوم دوڑ دی ہوئی حضرت موسیٰ دی بارگاہ چاہ کے عرض کیتی ہے اللہ دے نبی اے کلیم خدا ساڑیاں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بارش نہیں ہو رہی قحط سالی ہو گئی مالک دی بارگاہ چون کے التجا کرو مالک دی بارگاہ چون کے دعا کرو رحمت دی بارش نازل فرماوے. سامعین گرامی کر جناب موسیٰ اپنی قوم دی استدعاء کوہ طور تے گئے مالک دی بارگاہ دعا توجہ کرنا سامعین گرامی کر مالک دی بارگاہ دعا کیتی کریم اللہ میری قوم پریشان ہے میری قوم قحط سالی دا شکار ہے کریم اللہ باران رحمت دا نزول فرما. ہاتف غیبی دی آواز آئی موسیٰ تیری بستی دے وچ ایک گناہ گار بندے جی دی وجہ تو بارش نازل نہیں ہو رہی. اے موسیٰ توجہ کرنا سا جملے نو ذہن اور نقش کرنا دل جگہ دے منی پھر پتہ لگ سی توبہ دی اہمیت کیا. موسیٰ جا میرا پیغام پہنچا دے تیری بستی چ ایسا مجرم ہے ایسا گناہ گار ہے جب تک بستی چ موجود ہو سی رحمت دی بارش نازل نہ ہو سی اس دی وجہ تو عذاب نازل ہو رہا. موسیٰ پیغام پہنچا دے ذرا موسیٰ عرض کی تھی کریم اللہ اس گناہ گار بندے دا نام کیا ہے تو اس دا نام دس میں جا کے اعلان کرے سا فلاں بندے بستی چو دور ہو جائے. فرمایا نا موسیٰ اگر اس گناہ گار بندے دا میں نام دساں ستار الوجوب کیسا سلامت رہو سامعین گرامی اگر میں اس دا گناہ گار بندے دا نام دساں میں گناہاں تے پردے پاون والی ذات کیسے. موسیٰ جا میرا پیغام پہنچا دے. حضرت موسیٰ اللہ دی طرفوں پیغام لے کے قوم نو اعلان کیتا اے میری قوم کریم اللہ ارشاد فرما رہے تواڈے چ ایک مجرم ہے جس دی وجہ تو عذاب نازل ہو رہا ہے جس دی وجہ تو رحمت دی بارش نازل نہیں ہو رہی جب تک وہ بستی چ موجود ہے بارش نہ ہو سی بستی چ جدا ہو جائے شہر تو باہر چلا جائے وہ گناہ گار بندہ کریم اللہ دی طرف رحمت دی بارش نازل ہو سی. ہن وہ گناہ گار بندہ پتہ تھا سنا میں کتنے جرم کیتے ہیں وہ گناہ گار بندہ اتھائیں لوگاں دے وچ کھلوت ہویا اتھائیں مالک دی بارگاہ دعا کیتی اور مالک دی بارگاہ متوجہ ہو کے آدھا کریم اللہ آج اگر کوئی ذات میری عزت بچا سکتی تو ایک کو تیری ذات ہے جڑی عزت نفس بچا سکتی ہے. مالک دی بارگاہ متوجہ ہوا کریم اللہ اگر میں نہ لوگاں تو دور ہو ویساں بستی چ دور ہو ویساں واپس آساں لوگ تانا دے سن فلاں اتنا گناہ گار آئی جدی وجہ تو عذاب نازل ہو رہا ہے اس اتنے جرم کیتے ہیں جدی وجہ تو قید سالی ہو گیا ہے کریم اللہ میری غلطی نو معاف کر دے تو معاف کرن والی ذات ہیں. مالک دی بارگاہ توبہ کیتی سچے دل نال توبۃ النصوح کیتی. سامعین گرامی کر یہ توبہ کرن دی دیر ہائی حالوں بندہ جدا نہیں ہویا اتھاؤں رحمت دی بارش نازل ہوئی لوگ حیران ہوئے گھبرائے. حضرت موسیٰ دی بارگاہ چاہے اے کلیم خدا وہ بندہ جدا ہویا کوئی نہیں بستی تمام افراد موجود ہیں وہ بندہ الگ ہویا کوئی نہیں رحمت دی بارش نازل ہو گئی. ماجرہ کیسا قصہ کیسا حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ گئے کریم اللہ بندہ جدا ہویا کوئی نہیں وہ شہر تو باہر گیا کوئی نہیں تین فرمایا یہ بندہ الگ ہو سی جدا ہو سی تاں رحمت دی بارش ہو سی. اس وقت ہاتف غیبی دی آواز آئی اے موسیٰ جدی وجہ تو پہلے بارش نازل نہیں ہو رہی اس سے دی برکت نال ہن میں بارش نازل فرمائی ہے. اس بندے ہن میری بارگاہ سچے دل نال توبہ کر لے جرم دے اعتراف کر لیا. حضرت ہن جملہ سننا اپنے کریم اللہ کتنی محبت کریں دے گناہ گار بندے دا کتنا بھرم رکھ دے کتنے گناہاں تے پردے پہن دے. کریم خالق ارشاد فرما اس ٹائم حضرت موسیٰ عرض کیتی کریم اللہ ہن تو اس گناہ گار بندے دا نا دس چا او دا نا کیا ہا. ہاتف غیبی دی آواز آئی موسیٰ جدو مجرم آئی اس وقت نا نہیں دسیا ہن تو میرا محبوب بن گیا ہے ہن اس دا میں کیویں نا تین دساں اے موسیٰ میں گناہاں تے پردے پاون والی ذات ہاں. صلوات بھیج لو محمد و اہل بیت.
سامعین گر اتنی شفیق ذات ہے کریم اللہ تواڈے تے میرے توبہ کرن دی دیر ہے، گناہاں دا اعتراف کرن دی دیر ہے، او دے معاف کرن دی دیر کوئی نہیں۔ ایک اور واقعہ ملدا ہے اگر تواڈے ذہن تھکے نہ ہون تاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا دور، ستویں امام ستویں حجت خدا دا دور، بغداد دی گلی چ امام دا گزر ہویا۔ توجہ کرنا سامعین گرامی قد، تائبین دے حالات زندگی دا مطالعہ کرنا اور جملہ سننا سامعین گرامی قد۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام بغداد دی گلی چ گزر ہویا، ایک گھر دے قریب تو گزریں، اس گھاری چ موسیقی دیاں آوازاں، غنا دیاں آوازاں، رقص و سرور دیاں آوازاں، ڈھولاں دیاں آوازاں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے قدم رکھے، اس گھاری چ ایک کنیز سر تے گندگی دا ڈھیر اٹھا کے، کوڑا کرکٹ گھر دا اٹھا کے دروازے تے آئی ہے، دروازے تے ڈھیر گندگی دا سٹیاس۔ امام نال ملاقات ہوئی، امام اس کنیز کو پوچھا، اے کنیز جڑے گھاری چ آندی پئی ہیں میں نے اتنا دسا، اے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ توجہ کرنا سامنے، اے آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ یہ دا کوئی مالک ہے یا نہیں؟ وہ کنیز آدھی امام دی بارگاہ چارج کی اے مولا اے آزاد دا گھر ہے، غلام دا گھر نہیں، اے آقا ہے، مولا ہے، آزاد ہے۔ امام فرمائیں ٹھیک پیا دیئے، منتالا مال حدیث دا جی شیخ عباس کمی نے بھی درج فرمائی اس روایت نو۔ امام فرمایا بالکل ٹھیک پیا دیئے، اے غلام دا گھر نہیں، اے آزاد دا گھر ہے۔ اگر غلام دا گھر ہویا اپنے مالک دی عزت دا خیال فرمایا، اے آزاد دا گھر ہے۔ یہ جملے امام فرمائیں، حکیم ربانی کس طرح روحانی مریض دے نسخہ تجویز فرما رہے ہیں۔ امام نے جملے ارشاد فرمائیں، وہ عورت واپس گھرے چاہی، جدو اس بادشاہ بشر حافی اس بندے دا نام، بشر حافی اس گھر دا مالک، جدو واپس کنیز آئی بشر حافی اس کو پوچھا زیادہ دیر لا کے آئی ہیں، وجہ کیا، سبب کیا، زیادہ ٹائم لا کے گلی تے آئی ہیں؟ اس ٹائم اس کنیز دسیا میں نے موسیٰ کاظم شیعہ دے ستویں امام گلی چ ملیں، انہاں میرے کو یہ گلاں پوچھیاں، میرے کو پوچھنے آزاد دا گھر ہے غلام دا گھر ہے؟ میں دسائے آزاد دا گھر ہے۔ امام فرمایا بالکل ٹھیک پیا دیئے، آزاد دا گھر ہے۔ غلام دا گھر ہویا، مالک دی عزت دا خیال رکھیا، مالک دا بھرم رکھیا۔ اس جملے کنیز آکھے بشر حافی دے دل تے او گل اثر کیتی، امام دا دسائے ہویا نسخہ بشر حافی دے دل تے اثر کیتا۔ علماء فرمائیں بشر حافی جی میں تخت بیٹھا ہی نا تے سامنے ڈھیر سارے مشیر وزیر بہت سارے غلام بیٹھے آئیں، بشر حافی اتھائیں دوڑیا، پیریں چپلہ نیس سے پائیاں، پیریں چپلہ نیس پائیاں، امام دی بارگاہ دوڑ کے امام دے قدمیں جھن کے آدھے اے مولا اگر کوئی مجرم معافی منگنا چاہے مل سکتی ہے؟ امام فرمائیں بشر حافی سر بلند کرنا، اساں تا لوگاں آئی بھی دنیا تے جہنم خدا تو بچاون واسطے ہاں۔ اے بشر حافی مالک دی بارگاہ سچے دل نال توبہ کر۔ سامعین گرامی قدر، پھر ہوا بشر حافی جیڑا پہلے بادشاہت والی زندگی بسر کر رہی، شراب وہ پیندائی، رقص و سرور دیاں محفلاں او دے کول ہوندیاں ہیں، او بشر حافی جے دے سامنے مغنی عورتاں رقص کریندیاں ہیں، اس سے بشر حافی دی بعد والی زندگی دے بارے ملدا، او گھارے چایا شراب دیاں بوتلاں بھن چھوڑیاں، تمام رقص و سرور والیاں عورتاں نو اپنے گھر تو دور کیتاس، اور پوری زندگی پھر اپنے پیراں دے وچ چپل نیس پائی، پوری زندگی پیریں جتی نیس پائی۔ لوگ پوچھتے ہیں بشر حافی اتنا بڑا بادشاہ پیریں چپل کیوں نہیں پہندا؟ اس ٹائم لوگوں نے دساوے آ جدہ میں امام موسیٰ کاظم دی خدمت وچ گیا ہوں، میرے پیریں جتی کوئی نہیں، ہن میں نے جتی پہننے حیا آندی ہے۔ اس سے حالت وچ میں اللہ دی بارگاہ توبۃ نصوحہ کیتی آئی، میں چاہنا جدو میں مالک دی بارگاہ وچ ونجے اس سے حالت وچ پیش ہواں۔ صلوات بھیج لو محمد علیہ۔ آؤ سامعین گرامی، آخری بات اور جملہ مصائب سامعین گرامی کر رہا، توبہ کس طرح کرنی چاہیے دی؟ صرف استغفار، صرف زبان تے استغفر اللہ، جے صرف کن پکڑ نال استغفار ہو ویندا، جے استغفار دے کوئی شرائط بھی ہیں؟ استغفار دی شرائط سننا چاہندے ہو؟ جڑے جڑے سننا چاہندے ہو بلند آواز نال صلوات دی تلاوت فرمائیں۔ میں اپنے کولو نہیں سامعین گرامی قدر، امام امیر کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام دا فرمان علی قدر نہج البلاغہ دی زینت امام علیہ السلام دے سامنے، حکمت نمبر 417، امام علیہ السلام دے سامنے ایک تقدس سے معاب بڑی شخصیت بندے نے
ایویں اچھی آواز آکھیا استغفر اللہ. توجہ کرنا آخری بات جملہ مسائب. ایویں اچھی آواز اس بندے آکھا استغفر اللہ. علی مرتضیٰ موجود ہیں، امام دے سامنے اس بندے توبہ کی تھی. امام فرمائیں اے عبد خدا، اے توبہ کرنے والا، ما تدری الاستغفار ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تن پتہ استغفار دا معنی کیا ہے؟ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تن پتہ ما تدری الاستغفار، استغفار دا معنی کیا؟ مولا استغفار دا کیا معنی؟ امام فرمائیں ہوا اسم واقع علی ستۃ معانی. امام فرمائیں استغفار ایسا لفظ ہے جدیاں 6 شرائط ہیں. یہ 6 شرائط امام دی دسائیں سن لمن استعمال کر دے من انشاءاللہ زندگی بھی جنت بن جاسی اور مرن دے بعد بھی امام تیرا میرا انتظار کرے سن. پہلی شرط امام فرمائیں استغفار دی پہلی شرط فرمایا الندم ما مضی. فرمایا جڑے پہلی استغفار دی شرط جڑا انسان پہلے گناہ کر چکا، انسان اپنے گناہوں تے پشیمان ہو جاوے، شرمندہ ہو جائے. کریم اللہ میں جرم کر بیٹھا، تو معاف نہ کریں تو کون معاف کرے سی. فرمایا استغفار دی پہلی شرط الندم ما مضی، اپنے گناہوں تے پشیمان ہونا. اور دوسری شرط استغفار دی الترک بالجزم. فرمایا استغفار دی دوسری شرط بعد والی زندگی چ پکا ارادہ کرنا کہ کریم اللہ ہن میں تیری نافرمانی نہ کرے سا. یہ دوسری شرط سامعین گرامی کا. تیسری شرط امام فرمائیں استغفار دی تیسری شرط ہے کہ جیڑے تیرے تے مخلوقین دے حقوق ہیں، حقوقہم اعدی. فرمایا جیڑے مخلوق دے حقوق تیری گردن چاہیں، فرمایا مخلوقین دے حقوق نو ادا کرن دا معنی استغفار. مثلا انسان دی گردن تے اتھے توجہ کرنا، فصاحت اور بلاغت ویکھنا امام دے جملے دی. امام نے نہیں فرمایا کہ جڑے انسان دے حقوق تیری گردن تے ہیں، بلکہ معصوم فرمایا مخلوقین دے حقوق تیری گردن تے ہیں. بلکہ اس تو پتہ لگدا اس زمین دے بھی حقوق ہیں، جڑی زمین تے چل رہے ہیں، جڑی زمین تے سہ رہے ہیں، جڑی زمین تے چل پھر رہے ہیں، اپنے بچوں واسطے ذریعہ معاش زمین نو بنا رہے ہیں. اس زمین دے بھی حقوق ہیں، انہاں جانوراں دے بھی حقوق ہیں جڑے تساں تے میں رکھے ہوئے ہیں. اس واسطے معصوم فرمائیں کدی بھی اپنے جانور نو منہ تے نہ ماریں. توجہ کرنا، اکثر کسان بیٹھے ہیں، یہ اکثر سارے معاشرے گناہ پایا ویندا. فرمایا کدی اپنے جانور، اپنی گاں، اپنی بھیڑ، اپنی بکری، اپنی بھینس، کسی جانور نو منہ تے نہ مارنا. مولا کیوں؟ فرمایا اس نو منہ تے نہ مارنا وجہ ہے اس منہ تے تو مرے نے اس سے منہ نال او تسبیح خدا کرے دا. وہ جانور اس سے منہ نال خدا دی عبادت کریں دا، خدا دی تسبیح کریں. اس واسطے فرمایا کسی جانور نو منہ تے نہ مارنا. فرمایا جڑے مخلوقین دے حقوق تیری گردن تے آئیں، انہاں تمام مخلوقین دے حقوق نو ادا کرنا. چوتھی شرط امام فرمائیں چوتھی شرط ہے جڑے فرائض تو اپنی زندگی چ ادا نہیں کر سکیا. مثلا نماز قضا ہو گئی، 5 سال دی نماز قضا، 10 سال دی قضا، انسان غفلت زندگی بسر کرتا رہا. ہن ذہن متوجہ ہویا، توبہ کی تیس فرمایا ہویا جڑی تیری زندگی چ نمازاں قضا ہیں، جڑی تیری زندگی چ روزے قضا ہیں، جڑی تو حج نہیں کیتی، حج فرض آئی واجب آئی، حج نہیں ادا کیتی، زکوٰۃ واجب آئی، زکوٰۃ ادا نہیں کیتی. فرمایا انہاں تمام حقوق نو ادا کرن دا معنی استغفار ہے. یہ 4 شرطاں سامعین گرامی قدر. 5ویں اور 6ٹھی شرط بڑی سخت جی شرط ہے، لیکن امام دا فرمان ہے میں لکاواں تاں وی مجرم بندا. سامعین گرامی 5ویں شرط امام فرمائیں استغفار دی 5ویں شرط ہے کہ جیڑا حرام کھاون نال گوشت تیرے جسم تے بنیا، اتنا خوف خدا اچ گریہ کر، اتنا یاد خدا اچ رو کہ رو رو کے تیری جسم، تیرے چمڑے اور ہڈی دے درمیان گوشت ختم ہو جائے. شاید میں سمجھا سکیا جا نہیں. فرمایا جڑا حرام کھاون نال، رشوت کھاون نال، سود کھاون نال، حرام خوراک کھاون نال جڑا جسم تیرا گوشت جڑا تیرے جسم تے بن گیا، فرمایا اتنا خوف خدا اچ گریہ کر. امام فرما رہے ہیں کہ تیرا چمڑے اور ہڈی دے درمیان تمام گوشت ختم ہو جائے، پھر حلال خوراک کھا تاکہ حلال خوراک کھا اور نواں جسم، نواں گوشت تیرے جسم تے پیدا ہو جائے. یہ 5ویں شرط سامعین گرامی. 6ٹھی شرط امام فرمائیں 6ٹھی شرط توبہ دی ہے کہ جس طرح لذت گناہ اپنے جسم نو
آسائش دیتی ہے، سلامت رہو۔ قبلہ صاحب بھی تشریف فرمان، بس آخری بات فرمایا استغفار دی آخری اور چھٹی شرط امام فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ چلیے میرے کہنا 417 حکمت نمبر، امام فرما رہے ہیں جس طرح گناہ کردیں وقت تیرے جسم نو جتنی لذت ہوئی، اس طرح اطاعت خدا چ اپنے جسم نو اتنی زیادہ تکلیف دے، جتنی تکلیف اپنی نافرمانی کر دو یا جسم نو دیتی ہے، اتنی خوف خدا اتنی عبادت خدا اپنے جسم نو تکلیف دے۔ امام فرمائیں اگر یہ 6 شرائط پائیاں وینیان پھر آکھ استغفر اللہ ثم تقول استغفر اللہ، یہ 6 کام کر، 6 شرائط اگر موجود ہیں پھر سچے دل نال چا آکھ استغفر اللہ، فرمایا تیرے استغفر اللہ کرن دے دیر ہے انہیں معاف کرن اس دیر کوئی نہیں۔ بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بلفظ حیدری صاحب معصوم دی روایت ہے کہ کریم اللہ اتنا شفیق ہے انسان اللہ، اتنی شفقت فرمائندہ ہے۔ برادر معظم فرما رہے ہیں خدا انہوں نے زندگی دراز فرماوے کہ پچھلے مجلس سے جب مولانا افضل حیدری صاحب جامعۃ المنتظر دے وائس پرنسپل، بہت بڑی علمی شخصیت، وہ فرما رہے ہیں کہ جدوں انسان گناہ کریں دے 9 گھنٹہ تک کریم اللہ مہلت فرمائندہ ہے کہ کیڑا میرا بندہ میری بارگاہ چاہ کے توبہ کرے سے، پھر او دے نامہ اعمال وچ گناہ لکھا ویندا۔ بلکہ صرف 9 گھنٹے نہیں ہونے، میں تہاڈی خدمت وچ عرض کیتا فرشتے ملک الموت دے آون تو قبل بھی اگر انسان سچے دل نال توبہ چ کرے کریم اللہ گناہاں نوں معاف فرما چھوڑے سے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان، اے اہل ایمان، سارے مل کے مالک دی بارگاہ توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تساں توبہ کر کے مالک دی بارگاہ کامیاب ہو جاؤ۔